اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد و مقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات بھیجے محمد والا جو حضرات باہر تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش عزا پر آ جائیں صلوات بھیجیں محمد خدا کا شکر ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے تقدیر کے صفحات پر یا تو اہل بیت کی خوشیاں لکھ دی یا اہل بیت کے غم لکھ دیے. یہی وجہ ہے کہ یہ قوم نہ تو کبھی گمراہ ہوئی، نہ بہکی، نہ بھٹکی، کیونکہ گمراہی اور بیراہی دو ہی صورتوں میں پیدا ہوتی ہے، یا تو جب بہت زیادہ خوشیاں مل جائیں یا جب بہت زیادہ غم مل جائیں، یا تو جب بہت زیادہ خوشیاں مل جائیں یا جب بہت زیادہ غم مل جائیں. لیکن ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، لیکن جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو اہل بیت کی خوشیوں نے پکڑ کر سہارا دے دیا، اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو کربلا نے آگے بڑھ کر بازوؤں کو تھام لیا. بس اسی طرح سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. نہ تو ہم کل گمراہ ہوئے تھے، نہ ہم اب گمراہ ہوئے ہیں، اور نہ ہم کبھی گمراہ ہوں گے، کیونکہ گمراہی ان کا مقدر ہوتی ہے کہ جو لاوارث ہوتے ہیں اور جن کا والی، جن کا وارث ابھی پردہ غیبت میں موجود ہو، وہ قوم کیسے گمراہ ہو جائے گی. آج کے دور میں، آج کے زمانے میں خوش نصیب وہ ہے کہ جس نے اپنے عقیدے کو بچا لیا، اور عقیدہ اس کا بچے گا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے. اسی لیے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے. یہ نہیں کہا رسول نے کہ علی کی محبت ثواب ہے، کیونکہ ثواب تو اور بھی ہیں. مثال کے طور پر نماز شب پڑھنا ثواب کا کام ہے، نیا لباس پہن کر جمعے کی نماز ادا کرنا ثواب کا کام ہے، خوشبو لگا کر نماز ادا کرنا ثواب کا کام ہے. یہ نہیں کہا رسول نے، بلکہ یہ کہا رسول نے کہ حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے، علی کی محبت عبادت ہے. تو جملہ سنیے گا میرا کہ جس خانے میں اللہ نے نماز کو رکھا، جس خانے میں اللہ نے روزے کو رکھا، اسی خانے میں اللہ نے محبت علی کو رکھا. صلوات بھیجے محمد والے. علی کا نام جو لے کر
قدم بڑھاتے ہیں. توجہ کے ساتھ سنیے گا. علی کا نام جو لے کر قدم بڑھاتے ہیں تو اس کے سامنے طوفان بھی کانپ جاتے ہیں. علی کا نام جو لے کر قدم بڑھاتے ہیں تو اس کے سامنے طوفان بھی کانپ جاتے ہیں. نبی نے جن کو پکارا ہے جنگ خیبر میں, انہی کو ہم بھی مدد کے لیے بلاتے ہیں. اور زمانہ ان کا مقابل کہاں سے لائے گا جو ڈوبتے ہوئے سورج کو کھینچ لاتے ہیں. سلوات بھیجے محمد. قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ حق کو نہ چھپاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ خاندان زہرا تو عجب ترین خاندان ہے کہ جن کے فضائل اور کمالات کو سب سے زیادہ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے, سب سے زیادہ پوشیدہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ خاندان وہ خاندان ہے کہ جن کے فضائلوں کو دشمنوں نے عداوت کی وجہ سے چھپایا ہے اور دوستوں نے خوف کی وجہ سے چھپایا ہے. لیکن پھر بھی اتنے فضائل چھپانے کے بعد بھی فضائل اہل بیت چھپ چھپ کر ہم تک آ رہے ہیں. اگر ان فضائلوں کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی بیان کر دیا جاتا ہے تو لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا. عجیب بات ہے, جانتے سب ہیں, مانتے سب ہیں, لیکن اگر حق اہل بیت بیان ہو تو لوگ ذاکر پر سنادی ہونے کا الزام لگاتے ہیں, اور اگر فضائل علی بیان ہو تو ماضی ہونے کا الزام لگاتے ہیں. ہم بچپن سے ذاکروں سے, مولویوں سے سنتے آئے ہیں کہ تبرہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے, خلافت پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. ان کے تو فضائل ہی اتنے ہیں کہ جتنے بیان کیے جائیں اتنے کم ہیں. ان کے تو فضائل ہی اتنے ہیں کہ جتنے بیان کیے جائیں اتنے کم ہیں. لیکن اگر پھر بھی فضائل بیان ہو تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر لوگ سننا کیا چاہتے ہیں, آخر لوگ سننا کیا چاہتے ہیں. لیکن منبر پر آنے والے ذاکر کو یہ نہیں دکھتا کہ لوگ سننا کیا چاہتے ہیں, بلکہ یہ دکھتا ہے کہ اللہ کا رسول سنانا کیا چاہتا ہے. ہم نے دیکھا کہ بھری ہوئی مسجد ہے اور رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی کی مثال انسانوں میں ایسے ہے کہ جیسے قرآن میں سورہ قل هو اللہ احد. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی نگاہ میں علی ایسے ہیں کہ جیسے سورہ قل هو اللہ احد. پوچھا کیا ہے یہ؟ کہا بڑی فضیلت ہے اس سورہ کی, اگر 3 مرتبہ پڑھ دیا جائے تو ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے, اگر 3 مرتبہ پڑھ دیا جائے تو ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. اور علی کی مثال سورہ قل هو اللہ احد کی سی ہے, تو اگر 3 مرتبہ علی 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 کہہ دیں, سلوات بھیجے محمد والے محمد. مولوی شمس الدین اہل سنت کے علامہ, اہل سنت کے مولوی, آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. مولوی شمس الدین اہل سنت کے علامہ, اہل سنت کے مولوی. کچھ لوگ گئے مولانا کے پاس, جا کر کہا مولانا آپ کی کیا رائے ہے اہل بیت کے بارے میں, علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا نے کہا کہ بیٹھ جاؤ, میرا خیال اتنا ہے کہ تم کھڑے کھڑے نہیں سن سکتے. دیکھیے, ہم ایسے عالم, ایسے ذاکر, ایسے مولوی, ایسے خطیب کی بہت عزت کرتے ہیں کہ جو اہل بیت کی عزت کرتا ہے, اہل بیت کا احترام کرتا ہے. مولانا نے کہا, جملے سنیے گا, مولانا نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ علی جانشین رسول ہے, علی شوہر بطول ہے,
علی داماد رسول ہے، علی عین الیقین ہے، علی یاسب الدین ہے، علی امام متقین ہے، مرہب کو مارنے والا ہے علی، خیبر کو اکھاڑنے والا ہے علی، تشدد کو دور کرنے والا ہے علی، ایمان ہے علی، ایقان ہے علی، احسان ہے علی، دین کا سلطان ہے علی، باہوش ہے علی، بے باک ہے علی، بے مثل ہے علی، ہر مقتل میں رحمان ہے علی، اسد اللہ ہے علی، ثابت قدم مولا ہے علی، مرد میدان ہے علی، حافظ قرآن علی، محافظ قرآن علی، درجات کی بلندی ہے علی، رہبر اسلام علی، زبور اسلام علی، زاہد مولا علی، شجاعت کا پیکر علی، علی وہ ہے کہ جس کے لیے جبریل نے خود قصیدہ پڑھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جس کے لیے نبی نے خود ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی البابھا۔ اور سنیے، باب حتہ ہے علی، کافروں کو مٹانے والا ہے علی، محافظ شریعت ہے علی، حسنین کا بابا ہے علی، بطول کا شوہر ہے علی، علی خطبہ ہے، علی خطیب ہے، علی خطابت ہے، علی حکم ہے، علی حاکم ہے، علی حکومت ہے، علی امن ہے، علی امان ہے، علی امانت ہے، علی ہدیہ ہے، علی ہادی ہے، علی ہدایت ہے، علی راضی ہے، علی مرضی ہے، علی روایت ہے، رہبر اسلام علی، زبور اسلام علی، شجاعت کا پیکر علی، کل ایمان علی، وارث قرآن علی، وارث شریعت علی، ہدیہ ہے علی، ہادی ہے علی، ہدایت ہے علی، قیام ہے علی، قائم ہے علی، قیامت ہے علی، ضرور ہے علی، ضروری ہے علی، ضرورت ہے علی، سلمان کا مولا علی، ساقی کوثر علی، نبی کی جان بچانے والا علی، کعبے میں پیدا ہونے والا علی، بتوں کو توڑنے والا علی، علی کا نور وہ ہے کہ جو آدم میں آیا تو علم بنا، نوح میں آیا تو تقوی بنا، ابراہیم میں آیا تو خلقت بنا، موسیٰ میں آیا تو ہیبت بنا، عیسیٰ میں آیا تو تقوی بنا، یوسف میں آیا تو جمال بنا، یعقوب میں آیا تو صبر بنا، طور پہ پہنچا تو جلوہ بنا، معراج میں پہنچا تو اولیاء بنا، اور غدیر میں پہنچا تو مولا بنا۔ فرش سے عرش پہ جانے کا نتیجہ بھی کھلا، فرش سے عرش پہ جانے کا نتیجہ بھی کھلا، سفر مرسل اعظم کا صحیفہ بھی کھلا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، فرش سے عرش پہ جانے کا نتیجہ بھی کھلا، سفر مرسل اعظم کا صحیفہ بھی کھلا، بھائی نے بھائی سے کی بات تو لہجہ بھی کھلا، اور دست قدرت نظر آیا تو عقیدہ بھی کھلا، فرش سے عرش پہ جانے کا نتیجہ بھی کھلا، سفر مرسل اعظم کا صحیفہ بھی کھلا، بھائی نے بھائی سے کی بات تو لہجہ بھی کھلا، دست قدرت نظر آیا تو عقیدہ بھی کھلا، کہ شیر حق مظہر اوصاف علی رہتا ہے، شب معراج کے پردے میں علی رہتا ہے۔ کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو، کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو، خضر نے اور زکریا نے پکارا تجھ کو، کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو، خضر نے اور زکریا نے پکارا تجھ کو، کبھی موسیٰ کبھی عیسیٰ نے پکارا تجھ کو، کبھی موسیٰ کبھی عیسیٰ نے پکارا تجھ کو، خضر نے اور زکریا نے پکارا تجھ کو، کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو، خضر نے اور زکریا نے پکارا تجھ کو، کبھی موسیٰ کبھی عیسیٰ نے پکارا تجھ کو، خود رسولوں کے بھی آقا نے پکارا تجھ کو، کہ سر پہ آفت ہو تو تبھی ہی جلی پڑھتے ہیں، ہم تو کیا سارے نبی نعت علی پڑھتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے عزت حیدر کرار کی قسم، چادر بطول کی قسم، منبر کے تقدس کی قسم، یہ بات میں آپ سے داد لینے کے لیے نہیں کہہ رہا، بہت پچھتائے گا وہ شخص ملک محشر میں کہ جس نے دنیا میں یا علی کہنے کی عادت نہیں ڈالی۔ یہ تو سن رکھا ہے نا کہ 73 فرقے ہیں، اور 73 فرقوں میں فقط ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو جنت میں جائے گا، باقی سب جائیں گے جہنم میں۔ فقط ایک فرقہ جائے گا جنت میں، باقی سب جائیں گے جہنم میں۔ روز محشر بڑا مشکل ہوگا، حساب کتاب ہو رہا ہوگا،
زبانیں لڑکھڑا رہی ہوں گی، علی و ولی و کائنات بھی ہوں گے، مولائے کائنات بھی ہوں گے۔ بت شکن علی، خیبر شکن علی، کعبے میں پیدا ہونے والے علی، قرآن کی تفسیر کرنے والے علی، پل صراط پار کرانے والے علی، علی سے رسید بھی لے لیں گے، صراط سے بھی گزر جائیں گے، اور جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو آواز آئے گی من انتا اول الباب، کون ہے دروازے کے پیچھے، کھولو دروازہ۔ تو آواز آئے گی کہ چابی لگاؤ، کھول لو دروازہ۔ کہا چابی؟ ارے کیا چابی کفن میں رہ گئی تھی؟ ارے علی نے پروانہ دے دیا ہے، کوئی لوہے پیتل کا تالا نہیں لگا ہے، اللہ نے اسے بند کیا ہے، کیسے کھلے گا؟ چابی فقط ایک ہی ہے، بآواز بلند یا علی کہتے جاؤ دروازہ کھلتا جائے گا، یا علی کہتے جاؤ دروازہ کھلتا جائے گا۔ اب جنہوں نے دنیا میں کہا ہوگا یا علی، وہ تو کہہ دیں گے یا علی، دروازہ کھل جائے گا، اور جن کے لب بند رہتے تھے وہ وہاں پر کہنا چاہیں گے یا علی، مگر آواز نہ نکلے گی، آواز نہ نکلے گی۔ اب سوچیں گے، پریشان ہوں گے کہ ہم تو یا علی کہنا چاہتے ہیں مگر آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ تو آواز قدرت آئے گی، ارے اب سوچ کر پریشان ہوتے ہو کہ آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ ارے دنیا میں تم نے کہا نہیں، یہاں ہم نے نہ کہنے دیا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ ہمارا مذہب ہے شیعہ، اور ہم جاہل قوم نہیں ہیں، جہالت ہمارے قریب سے بھی نہیں گزر سکتی، کیونکہ ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ تو بہت علی علی کرتے ہیں، جہنم میں جائیں گے، ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے، ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے۔ شیعہ تو صراط پر بھی علی، قبر میں بھی علی، نظر میں بھی علی، کوثر پہ بھی علی، شیعہ تو ہر جگہ علی 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 کرتے ہیں۔ جہنم میں جائیں گے تو جملہ سنیے گا میرا، کہ چلے جائیں گے علی کے نام پہ جہنم میں بھی، اس لیے کہ اگر علی کے نام پہ ہمیں جہنم بھی ملے گا تو ہم اس سے بھی انکار نہ کریں گے۔ ہزاروں جنتیں قربان نام علی پر، ہمیں فخر ہے نام علی پر، اور ہمارا تو عقیدہ ہی یہ ہے کہ ہم علی کا نام لے کر جہنم میں بھی چلے جائیں گے تو جہنم جہنم نہ رہے گا بلکہ جنت بن جائے گا۔ پوچھا گیا رسول سے کہ یا رسول اللہ، آپ اور آپ کے جانشینوں کا سایہ نہیں ہوتا؟ فرمایا سایہ ہوتا تو توہین ہو جاتی، اس لیے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی کی یہ مجال نہیں کہ وہ ہمارے سائے پر قدم رکھ دے۔ اللہ نے یہ فضیلت کسی کو دی ہی نہیں کہ وہ ہمارے سائے پہ قدم رکھ دے۔ اللہ نے مجبوری کسی کو سایہ بھی نہ دیا قدم رکھنے کے لیے، اور ایک ہے جو دوش پر کھڑا ہے، اپنے آپ کو ابو طالب کے بیٹے سے ملانے کی کوشش کرنے والوں سے کہہ دو کہ اپنے آپ کو علی سے ملانے کی کوشش نہ کرو۔ کتنا بلند ہے علی، تو دیکھیے کتنا بلند ہے علی۔ پانی نیچے، زمین اوپر، زمین نیچے، کعبہ اوپر، کعبہ نیچے، چھت اوپر، چھت نیچے، غلاف اوپر، غلاف نیچے، ہوا اوپر، ہوا نیچے، فضا اوپر، فضا نیچے، پہلا آسمان اوپر، پہلا آسمان نیچے، دوسرا آسمان اوپر، دوسرا آسمان نیچے، تیسرا آسمان اوپر، تیسرا آسمان نیچے، چوتھا آسمان اوپر، چوتھا آسمان نیچے، عیسیٰ نبی اوپر، عیسیٰ نبی نیچے، پانچواں آسمان اوپر، پانچواں آسمان نیچے، چھٹا آسمان اوپر، چھٹا آسمان نیچے، عرش اعظم اوپر، عرش اعظم نیچے، سدرۃ المنتہا اوپر، سدرۃ المنتہا نیچے، کعبہ کوسین اوپر، کعبہ کوسین نیچے، محمد کی جوتیاں اوپر، محمد کی جوتیاں نیچے، محمد کے پیر اوپر، محمد کا دوش اوپر، محمد کا سینہ اوپر، اور محمد کا دوش نیچے، مہر نبوت اوپر، اور مہر نبوت نیچے، علی اس کے اوپر۔ اور
اور یہ مہر نبوت کیا ہے؟ جب رسول اس دنیا میں آئے تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ مہر نبوت کو لے جاؤ اور میرے حبیب کے دوش پر، میرے حبیب کے پشت پر مہر نبوت کو جا کر لگا دو، یہ میرا آخری نبی ہے۔ جبریل امی گئے مہر نبوت کو لے کر، دوش رسول پر مہر نبوت کو جا کر لگا دیا۔ اب اللہ نے اپنے 1,23,999 انبیاءوں کو حکم دیا کہ جاؤ در آمنہ کو سلام کرو اور مہر نبوت کو بوسہ دو۔ آدم آئے، در آمنہ کو سلام کرا، مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ نوح آئے، در آمنہ کو سلام کرا، مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ ابراہیم آئے، در آمنہ کو سلام کرا، مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ موسیٰ آئے، در آمنہ کو سلام کرا، مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ عیسیٰ آئے، در آمنہ کو سلام کرا، مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ یحییٰ آئے، در آمنہ کو سلام کرا، مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ زکریا آئے، در آمنہ کو سلام کرا، مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ ایوب آئے، در آمنہ کو سلام کرا، مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ یعقوب آئے، در آمنہ کو سلام کرا، مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ یوسف آئے، در آمنہ کو سلام کرا، مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ تو جملہ سنیے گا میرا کہ جہاں پر 1,23,999 انبیاءوں کے لب تھے وہاں پر علی کے قدم تھے۔ اعتکاف ایک عبادت ہے اور کم سے کم 3 دن یہ عبادت کی جاتی ہے۔ مسجد میں یہ عبادت کی جاتی ہے اور اس کے بدلے اللہ 1 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہمارے چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 1 مرتبہ یا علی کہنا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ دنیا علی کی بلندی کو کیا طے کرے گی؟ ارے دیکھو تو صحیح کہ علی ہے کہاں، علی کھڑا کہاں ہے؟ دوش رسول پر۔ اور اس دوش کو فقط دوش نہ سمجھنا، مہر نبوت بھی ہے، آیت قرآن بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور زیر قدم ہے آیت۔ مثال کے طور پر میں کسی کاغذ کے ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دوں اور تاریخ کے کسی بڑے سے بڑے خطیب کو، کسی بڑے سے بڑے مولوی کو بلاؤں اور کہوں کہ آپ اس کاغذ کے ٹکڑے پر اپنے قدم رکھ دیں، میں 1000 بار بھی کہوں گا مگر وہ قدم نہ رکھیں گے۔ اور اگر کسی وجہ سے قدم رکھ بھی دیتے ہیں تو فتویٰ آ جائے گا کہ وہ بے ایمان ہو گئے، فتویٰ آ جائے گا کہ وہ بے ایمان ہو گئے۔ امت میں اور امام میں فقط یہی فرق ہے، امت اگر قدم رکھ دے تو بے ایمان ہو جائے اور اگر امام قدم رکھ دے تو کل ایمان ہو جائے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ خوش نصیب ہے ہم کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا کہ جس نے دنیا میں آنے کا ارادہ کیا تو اللہ کا گھر پسند کیا۔ آپ کہیں گے کہ ہم کیسے خوش نصیب، پسند تو اللہ کا گھر کیا، تو ہم کہیں گے ہمارے امام نے یا تو اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا۔ حضور کے دور میں ایک شخص کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اللہ کو کعبے کا واسطہ دے کر یہ دعا کر رہا تھا کہ اے بار الہی تجھے کعبے کا واسطہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ حضور کا دور ہوا، حضور نے اس شخص کو بلایا، کہا کہ یہ بتا کہ تو اللہ کو کعبے کا واسطہ کیوں دے رہا ہے، اپنا واسطہ کیوں نہیں دیتا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے نزدیک جیسے کعبہ ہے ویسے ہی مومن ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کہاں کعبہ کہاں مومن، کہاں کعبہ کہاں میں؟
کہاں میں اور کہاں کعبہ؟ یا رسول اللہ کعبہ وہ جگہ ہے کہ جہاں 5 وقت مومنوں کے سر جھکتے ہیں۔ رسول نے کہا کہ دیکھ، بات میں کروں گا، فیصلہ تو کرے گا، یہ بتا کہ کعبہ افضل کب ہوا، کعبہ معتبر کب ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے، جب 13 رجب علی کعبے میں روح کعبہ بن کر آئے تو کعبہ معتبر ہوا، کعبہ محترم ہوا۔ رسول نے کہا علی کعبے میں کتنے دن رہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ 3 دن۔ رسول نے کہا تو پھر بتا کہ کعبہ افضل کے جہاں علی 3 دن رہے یا مومن افضل کے جہاں علی 24 گھنٹے رہتا ہے؟ صلوات بھیجے محمد والا۔ اللہ وہ سانس ہی نہ دے کہ جس میں علی کی مودت نہ ہو، اللہ وہ گھر ہی نہ دے کہ جس پہ عباس کا پرچم نہ ہو، اللہ وہ رزق ہی نہ دے کہ جو حسین کے لنگر کے کام نہ آ سکے، اللہ وہ اولاد ہی نہ دے کہ جو عزادار نہ بن سکے، اور اللہ وہ ہاتھ ہی نہ دے کہ جو حسین کا ماتم نہ کر سکے۔ فتح مکہ ہو گیا، رسول نے بلال کو بلایا، بلال آئے، جی سرکار۔ رسول نے کہا بلال اذان کہہ کر ہماری فتح کا اعلان کرو۔ بلال اذان کہہ کر ہماری فتح کا اعلان کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اذان فتح کا اعلان ہے اسلام کا۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی کی بیٹی نے دربار یزید میں خطبہ کہا تو شہزادی زینب اور سید سجاد کے خطبے سے ہلچل مچ گئی تھی دربار میں، تو یزید نے بھی اذان کہلوائی تھی۔ بلال اذان کہو۔ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان کہو۔ بلال کعبے کی چھت پر چڑھا۔ اب بلال خاموش ہے، چاروں طرف کو نگاہیں ہیں۔ رسول نے کہا بلال اذان کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک پریشانی ہے۔ یا رسول اللہ جب میں زمین پر ہوتا تھا تو میرا رخ کعبے کی طرف ہوتا تھا، میرے چہرے کا رخ کعبے کی طرف ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ اب میں کدھر رخ کر اذان کہوں؟ رسول نے کہا بلال آج یہی تو تیرا امتحان ہے، تو جدھر رخ کر اذان کہے گا وہیں میری اور اللہ کی مرضی ہوگی۔ اب بلال کی نظریں دوڑتی ہوئی وہاں جا کر رکی جہاں رسول سے 2 قدم پیچھے عمران کا غیرت دار بیٹا، تلوار کا شاہکار، میدان کا غازی، مسجد کا نمازی، حلال مشکلات، صاحب معجزات، مولائے کائنات، اللہ کا ولی، مصطفیٰ کا وسیع، مظہر کا جلی، بطول کا پتی، عمران کا غیرت مند بیٹا، علی کا چہرہ نظر آیا۔ اب جو بلال نے علی کے چہرے کو دیکھا تو حدیث رسول یاد آ گئی کہ اے علی تمہاری مثال کعبے کی طرح ہے۔ بلال نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اذان شروع کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی کا چہرہ نظر آیا، علی کا چہرہ نظر آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ علی کا چہرہ نظر آیا، علی کا چہرہ نظر آیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ علی کا چہرہ نظر آیا، علی کا چہرہ نظر آیا۔ اب جو بلال اذان کہہ کر کعبے کی چھت سے اترا تو لوگوں نے بلال کو گھیر لیا۔ اے بلال، جب رسول نے کہہ دیا تھا کہ جدھر چاہو ادھر رک کر اذان کہو تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم محمد کے چہرے کو دیکھ کر اذان کہتے، تم نے علی کے چہرے کو دیکھ کر اذان کیوں کہی؟ بلال نے کہا خاموش، ارے حبشی سمجھ کر پاگل سمجھتے ہو، ارے جس کا گھر تھا اسی کا چہرہ تھا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد کا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ جنت کے سامنے 50 کنویں ہیں، اور اگر کوئی شخص ان کنووں میں گر گیا تو 50,000 سال تک گرتا ہی رہے گا۔ صحابہ رسول نے کہا یا رسول اللہ تو پھر ہم جنت میں جائیں گے کیسے؟ فرمایا گھبراتے کیوں ہو؟ جو میرے بھائی علی کا نام لے گا وہ ہوا کی طرح گزرتا ہوا چلا جائے گا۔ خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا کہ جس کو قرآن بھی امام مبین کہہ رہا ہے۔ اللہ نے کہا
ہم نے ہر شے کو امام مبین میں رکھ دیا ہے، تو پھر امام کوئی شے تو ہے نہیں؟ ہمارے چھڑے امام سے کسی شخص نے سوال کیا کہ مولا آپ کب سے ہیں؟ امام نے کہا جب لفظ کب نہ تھا، جب لفظ جب نہ تھا، جب لفظ تب نہ تھا، جب نہ زمین تھی نہ زمان تھا، نہ مکین تھی نہ مکان تھا، نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ ستارے تھے، نہ ہوا تھی نہ فضا تھی، جب کچھ نہ تھا مگر ہم تھے۔ کہنے لگا مولا آپ کس شے سے تھے؟ امام نے کہا تو اب بھی ہمیں شے کہہ رہا ہے۔ کہنے لگا مولا آپ کہاں رہتے تھے؟ امام نے کہا ہمارا مسکین توحید تھا۔ کہنے لگا مولا اب تو سب کچھ ہے، زمین بھی ہے زمان بھی ہے، مکین بھی ہے مکان بھی ہے، سورج بھی ہے چاند بھی ہے ستارے بھی ہیں، ہوا بھی ہے فضا بھی ہے۔ امام نے کہا اب وہ خدا ہم میں رہتا ہے۔ ہماری ذات توحید سے ایسے مسلک ہے کہ جیسے سورج سے اس کی شعاعیں، جب سے سورج ہے تبھی سے اس کی شعاعیں ہیں۔ سائنس نے یہ ریسرچ کی کہ جب سورج نکلتا ہے تو صرف وہ نکلتا ہے، اس کے 8 منٹ بعد اس کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ اللہ میں اور ان میں فقط یہی فرق ہے۔ مثال کے طور پر آپ چھت پر سو رہے ہوں، آپ کے چہرے پر شعاعیں پڑنے لگیں تو آپ کو یقین ہوگا کہ سورج نکلا ہے۔ سورج نے نہیں بتایا کہ شعاعیں ہیں، بلکہ شعاعوں نے بتایا کہ سورج ہے۔ اسی طرح اللہ نے نہیں بتایا کہ 14 ہیں، بلکہ 14 نے بتایا کہ اللہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ دنیا علی کے فضائلوں کو ڈھونڈتی ہے، فضائل علی کو ڈھونڈتے ہیں۔ دنیا بلندی کی طرف قدم بڑھاتی ہے، بلندیاں علی کے قدموں پہ سجدہ کرتی ہیں۔ دنیا حق کے پیچھے ہے، حق علی کے پیچھے ہے۔ علی کعبے میں آئے تو رحمان کی زینت، علی آیتوں میں آئے تو قرآن کی زینت، علی ممبر پر آئے تو بیان کی زینت، علی میدان میں آئے تو اسلام کی زینت، علی بستر پر آئے تو خاندان کی زینت، اور شب معراج لہجہ علی کا رب رحمان کی زینت۔ مولا علی نے کبھی کسی فضیلت کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ علی کو یہ تمنا نہ تھی کہ میں کعبے میں آؤں۔ اگر علی کو یہ تمنا ہوتی کہ میں کعبے میں آؤں تو علی کی ماں دروازے سے نہ جاتی۔ علی کی ماں کے قدموں کی آہٹ کو سن کر دیوار کعبے نے مسکرا کر راستہ دے دیا، اور دیوار کعبے کا مسکرا کر راستہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کعبہ چاہتا تھا کہ علی مجھ میں آئے۔ علی کو یہ تمنا نہ تھی کہ علم میرے ہاتھوں میں رہے، میں اپنے ہاتھوں میں علم کو رکھوں۔ اگر علی کو یہ تمنا ہوتی تو علی خود چل کر خیبر کے میدان میں جاتا، مگر رسول کا ناد علی پڑھ کر بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ علم چاہتا تھا کہ میں علی کے ہاتھوں میں رہوں۔ علی کو یہ تمنا نہ تھی کہ انما ولیکم والی آیت قرآن میں میرے لیے نازل ہو۔ اگر علی کو یہ تمنا ہوتی تو علی خود چل کر مدینے کی گلیوں میں سوالی کو ڈھونڈتا، مگر سوالی کا سوال کرنا اور علی کا انگوٹھی کو اتار کر دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آیت چاہتی تھی کہ میں علی کے لیے نازل ہوں۔ ایمان کی تمنا تھی کہ میں علی کے ساتھ رہوں، یزدان کی تمنا تھی کہ میں علی کے ساتھ رہوں، انبیاء چاہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ رہیں، ملائکہ چاہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ رہیں، فرشتے چاہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ رہیں، آدم چاہتے تھے کہ میں علی کے ساتھ رہوں، نوح چاہتے تھے کہ میں علی کے ساتھ رہوں، سلمان چاہتے تھے کہ میں علی کے ساتھ رہوں۔ کائنات نے جب اس منظر کو دیکھا تو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کا آغاز کیا۔ چاند نے، سورج نے، شگفتوں نے فقط ایک ہی جملہ کہا، علی حق علی حق علی حق۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، علی علی کہنے سے نسل پاک ہوتی ہے۔ ساری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، علی کا جاتا کچھ نہیں، علی علی رہتا ہے۔ لیکن اگر علی کسی کو چھوڑ دے تو اس کا باقی کچھ نہیں رہتا۔ دنیا تم سے علی کو چھیننے کی کوشش کرے گی،
تمہارے عقیدے کو تم سے چھیننے کی کوشش کرے گی، لیکن تم گھر دے دینا، علی کو نہ چھوڑنا، مال و دولت دے دینا، علی کو نہ چھوڑنا، اولاد دے دینا، علی کو نہ چھوڑنا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ دیکھیے وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، بہرحال ایک چھوٹا سا واقعہ۔ ایک روز پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک راہب آیا، آ کر کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، آپ میرے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اولاد عطا کرے، اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ پیغمبر اسلام نے مشیت کے آئینے میں دیکھا تو راہب کے کوئی اولاد نہ تھی، راہب کے کوئی اولاد نہ تھی۔ رسول نے کہا اے راہب تیرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے، راہب تیرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ راہب مایوس ہو گیا، سر کو جھکا لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچانک ایک سبز رنگ کا پردہ ہٹا، یہ ننھا شہزادہ اپنے ننھے ننھے قدم رکھتا ہوا مسجد میں داخل ہوا۔ حسین آگے بڑھے اور آ کر نانا کے آغوش میں بیٹھ گئے۔ دیکھا ایک راہب بیٹھا ہے، پوچھا نانا یہ راہب کون ہے، یہ کیوں رو رہا ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا بیٹا حسین یہ راہب ہم سے اپنے لیے اولاد کی دعا کرانے کے لیے آیا تھا، ہم سے اپنے لیے بیٹے کی دعا کرانے کے لیے آیا تھا، لیکن بیٹا حسین اس راہب کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ امام نے ایک مرتبہ راہب کے چہرے کو دیکھا اور کہا نانا ہم نے راہب کو ایک بیٹا عطا کیا۔ رسول نے کہا بیٹا حسین اس راہب کے مقدر میں ہی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کہا نانا ہم نے راہب کو 2 بیٹے عطا کیے۔ رسول نے پھر سمجھایا، کہا نانا ہم نے راہب کو 3 بیٹے عطا کرے۔ اسی طرح یہ سلسلہ 7 بیٹوں تک پہنچ گیا، یہ سلسلہ 7 بیٹوں تک پہنچ گیا۔ ادھر جبریل امی نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ اس راہب کے مقدر میں کوئی اولاد نہ تھی، مگر یا رسول اللہ حسین نے کہہ دیا تو ہم نے راہب کے مقدر کو بدل کر راہب کے مقدر میں 7 بیٹے لکھ دیے۔ فطرس کو پروبال اسی در سے ملے ہیں اور راہب کو کئی لال اسی در سے ملے ہیں۔ اب دیکھیے راہب کو بھی کتنا یقین ہے مولا حسین پر کہ شہزادے نے کہا ہے تو مجھے بیٹے ضرور عطا ہوں گے۔ اب جب راہب چلنے لگا تو راہب نے اپنے ہاتھوں کو مولا حسین کے قدموں پر رکھا اور کہا شہزادے آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ آپ میرے گھر ضرور مہمان آئیں گے۔ امام نے وعدہ کیا کہ راہب ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تیرے گھر ضرور مہمان آئیں گے، اور راہب ہم اپنا وعدہ اپنے سر سے پورا کریں گے۔ راہب نے سوچا شاید یہ مسلمانوں میں وعدہ کرنے کا طریقہ ہے۔ راہب چلا گیا، اللہ نے راہب کو 1 بیٹا عطا کرا، پھر دوسرا بیٹا عطا کرا، پھر تیسرا بیٹا عطا کرا۔ اسی طرح اللہ نے راہب کو 7 بیٹے عطا کرے۔ اب راہب من ہی من بہت خوش کہ آقا حسین نے مجھے 7 بیٹے عطا کرے۔ اب راہب کو بڑا انتظار رہتا کہ شہزادہ حسین نے مجھ سے وعدہ کرا ہے وہ میرے گھر ضرور مہمان آئیں گے۔ راہب روز دیر کی چھت پر چلا جاتا اور آنے والے قافلوں میں کو انتظار کرتا کہ شاید میرے آقا کا قافلہ آ رہا ہوگا، شاید میرے آقا کا قافلہ آ رہا ہوگا۔ بس عزاداروں جب یہ قافلہ کربلا سے لٹ کر چلا، شہیدوں کے کٹے ہوئے سر نو کے نیزہ پر بلند ہیں، بیویاں کھلے سر ہیں، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق خاردار ہے۔ یہ قافلہ راہب کے دیر میں آ کر ٹھہرا، بیویاں زمین پر بیٹھ گئیں، سروں کو رکھ دیا گیا۔ اب جب رات ہوئی، راہب کی زوجہ آرام کر رہی تھی،
سکینہ پھوپھی کی گود میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہائے میرے بابا حسین، ہائے میرے بابا حسین کہہ کر رو رہی تھی۔ راہب کی زوجہ اٹھی، راہب کی زوجہ نے راہب کو اٹھایا، اے راہب یہ جو بچی رو رہی ہے نا ہائے میرے بابا حسین کہہ کر، راہب اس کے بابا کا نام حسین ہے۔ راہب کتنی مظلوم بچی ہے، کتنی کم سن بچی ہے، اگر بیٹی باپ کو نہ روئے گی تو کون روئے گا؟ اگر بیٹی باپ کو نہ روئے گی تو کون روئے گا؟ راہب ان بیویوں کو جا کر سمجھا دو کہ ہم تمہیں رونے سے تو منع نہیں کرتے، لیکن کم سے کم تم حسین کا نام لے کر تو نہ رو، یہ ہمارے آقا کا نام ہے۔ راہب دیر سے باہر گیا، راہب دیر سے باہر گیا، دیکھا بیویاں کھلے سر ہیں، مزاج میں شرافت تھی، منہ کو موڑ لیا۔ ابھی کچھ ہی قدم آگے بڑھا تھا، یہی سوچتا ہوا چلا تھا راہب کہ اس قافلے میں کوئی مرد ہو تو اس سے بات کرے۔ دیکھا ایک جوان کھڑا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، ارے پیروں میں بیڑیاں ہیں، ارے گلے میں توقے خاردار ہے، اور یہ جوان سجدے شکر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ تیرا ہر حال میں شکریہ۔ آپ نے پہچانا کہ یہ کون تھا؟ یہ میرا مظلوم امام سجاد تھا، یہ میرا مظلوم امام سجاد تھا۔ عزادارو راہب وہیں پر جا کر بیٹھ گیا کہ اس جوان کا سجدہ تمام ہو تو کچھ بات کرے۔ امام کا سجدہ تمام ہوا، امام نے سر اٹھایا، کہا اے راہب یہ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، تو اپنے بستر پر جا کر کیوں نہیں سوتا؟ یہاں پر کیوں بیٹھا ہے؟ یہاں پر کیوں بیٹھا ہے؟ راہب نے کہا اے جوان یہ رات اللہ نے فقط ہمارے لیے ہی آرام کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے بھی آرام کے لیے بنائی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے قافلے میں تو کوئی آرام سے ہے ہی نہیں، ارے کوئی سر پیٹتا ہے، ارے کوئی سینہ پیٹتا ہے، ارے کوئی روتا ہے۔ راہب نے کہا، امام نے زنجیروں میں بندھے ہاتھوں سے زخمی سر کو اٹھایا، اے راہب ارے جس کا چین لوٹ لیا جائے ارے وہ چین سے کیسے رہ سکتا ہے؟ راہب بہت رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ اب جو ہوش میں آیا تو کہا اب مجھے آپ بتا دیں کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ ابھی راہب نے سوال ہی کیا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، راہب تجھے حسین کا سلام، راہب تجھے حسین کا سلام، راہب تجھے حسین کا سلام۔ اب جو راہب نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ارے نو کے نیزہ پر سر بلند ہے اور سر کے لب ہل رہے ہیں اور سر سے آواز آ رہی ہے، راہب تجھے حسین کا سلام۔ راہب دوڑ کر گیا، سر کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑا ہو گیا، ارے یہ کس کا سر ہے کہ جو کٹنے کے بعد بھی بول رہا ہے؟ راہب اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا، راہب اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ 10,000 درہم میں راہب نے خولی سے اس سر کو خریدا، سر لے کر راہب دیر کے اندر گیا، پتھر پر جا کر سر کو رکھا، رومال سے سر کو صاف کیا، ابھی سر کو صاف ہی کیا تھا کہ سر سے آواز آئی، راہب اپنی آنکھیں بند کر لے، راہب اپنی آنکھیں بند کر لے۔ راہب کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ ایسا لگا کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو چیخیں مار کر رو رہی ہو اور کہہ رہی ہو اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین، اے میرے لال، تجھے اتنی محنتوں سے پالا تھا، ارے ظالموں نے تجھے اتنی بے دردی سے قتل کرا۔ راہب اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ اب جو ہوش میں آیا تو دیکھا کوئی نہ تھا، سر رکھا ہوا تھا۔ راہب سر کے پاس گیا، ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑا ہو گیا، مولا میں بہت خوش نصیب ہوں کہ آپ میرے یہاں مہمان آئے، مگر میں مولا بہت بد نصیب ہوں کہ میں آپ کی کوئی خدمت نہ کر سکا، ارے کم سے کم ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلا سکا۔ سر سے آواز آئی، راہب تو مجھے پانی پلانا چاہتا ہے؟ کہا ہاں مولا تمنا تو یہی ہے۔ کہا راہب جا پانی لے کر آ۔ راہب دوڑ
دوڑ کر گیا, ایک کوزے میں پانی لے کر آیا, کہا مولا پانی لے آیا, مولا پانی لے آیا. امام نے کہا راہب جہاں بیویاں بیٹھی ہیں نا, ارے انہی بیویوں میں میری ایک بچی سکینہ ہے. ارے راہب سات محرم سے پیاسی ہے, راہب یہ پانی اسے جا کر پلا دے. راہب پانی لے کر گیا, سجاد نے سر پیٹا, اے راہب پانی واپس لے جا. ارے اسی پانی کے لیے میرا اصغر مارا گیا, اسی پانی کے لیے میرا چچا مارا گیا, اسی پانی کے لیے میرے چچا کے بازو قلم ہوئے. راہب سکینہ مر جائے گی مگر پانی نہ پیے گی. اللہ لعنت اللہ ماتم حسین.